بر صغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان کی تاریخ میں تعلیمی نصاب آج تک متنازع بنا ہوا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنان سمیت تعلیمی ماہرین سمجھتے ہیں کہ نصاب کو عین جدید تقاضوں کے مطابق مرتب کرنے میں بڑی رکاوٹ ریاست کو چلانے والے ہیں۔ آئین پاکستان میں ہر شہری کے بنیادی حقوق کی ضمانت ہے، لیکن یہ نصاب کا لازم حصہ نہیں ہے۔ ان بنیادی حقوق کو پڑھانا لازم قرار دینے کے لیے سندھ ہائی کورٹ کو حکم دینا پڑا۔ سانگڑ سے تعلق رکھنے والے بیرسٹر جی ایم درس کی آئینی پٹیشن پر سندھ ہائی کورٹ نے آئین پاکستان میں شامل بنیادی حقوق کے متعلق چیپٹر کو نصاب کا حصہ بنانے کا حکم دیا۔ دیکھیں، ہم نے یہ پٹیشن فائل کی تھی فار انکلوژن آف فنڈامنٹل رائٹس ان دی سیلیبس۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ جو سیلیبس بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے گراس روٹ لیول پہ، پرائمری لیول پہ، ان بچوں کو فنڈامنٹل رائٹس کی اویئرنیس نہیں ہے۔ جب ان کو فنڈامنٹل رائٹس کی اویئرنیس نہیں ہوگی تو نہ ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوگا، نہ ان کو دوسرے رائٹس کا پتہ ہوگا۔ تو ہمارے سیلیبس میں بہت ساری چیزیں جہاں پڑھائی جاتی ہیں وہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کا نہ کوئی چیپٹر تھا، نہ کوئی سبجیکٹ تھا۔ 9th اور 10th کی جو پاکستان اسٹڈیز کا سبجیکٹ ہے جو سندھ میں پڑھایا جاتا ہے، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا، اس میں وہ چیپٹر انکلوڈ کیا گیا۔ دیکھیں، اس کی امپلیمنٹیشن میں ہمیں کوئی 6 سے 8 سال لگے، وچ از کوائٹ فرسٹریٹنگ، جبکہ اداروں کی طرف سے اس میں کوآپریشن آپ سمجھیں کہ منیمم رہا، بہت لنگر آن ہوا، بہت ساری کنٹمپٹ اپلیکیشنز فائل کرنی پڑی، اس کے بعد جا کے یہ رزلٹ اچیو ہوئی۔ نصاب میں تبدیلی سمیت اس میں جدت لانے کے لیے اساتذہ سمیت سماجی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے مطالبات ہوتے رہتے ہیں، لیکن تبدیلی کے اقدامات نہیں نظر آتے۔ پاکستان کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اس نے شروع سے ہی پاکستان کے تمام اداروں کو ریگولیٹ کیا ہے۔ یہ بھٹو دور میں شروع ہوا نصاب کو ریگولیٹ کرنے کا اور نصاب کو غیر منطقی اور غیر سائنسی بنیاد پر استوار کرنے کا۔ بھٹو دور میں پاکستان اسٹڈیز کا سبجیکٹ شامل کیا گیا، جغرافیہ کے سبجیکٹ ختم کر دیا گیا، تاریخ کے سبجیکٹ کو کم کر دیا گیا اور ایک نئی تاریخ لکھی گئی جو حقائق سے دور تھی۔ جو 80 کی دہائی میں ڈکٹیٹرز نے اس چیز کو فیڈ کیا ہے، ایک اسپیسیفک طبقے کو اس وقت اجاگر کرنے کے لیے، وہ آج ہمیں گلے پڑ گیا ہے۔ وہ تو یہ چیزیں ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جنرل ضیاء کے دور میں سائنسی مضامین میں بھی آیتیں شامل کر دی گئیں، یعنی ہر سائنس کی کتاب پہلے آیت سے شروع ہوتی تھی، وہ آیت جسٹیفائی کرتی تھی اس سبجیکٹ کو، تو اس کے الگ سے نمبر تھے، 10 نمبر الگ تھے، یعنی جس نے فزکس کا امتحان دے رہا ہے اگر وہ آیت کا ترجمہ کر دے گا تو 20 نمبر اسے پہلے ہی مل گئے۔ 3 یا 4 کلاس میں مجھے کوئی ہر روز کوئی نہ کوئی میرا کلاس فیلو مجھے کافر کہہ کے چھیڑتا تھا۔ اسی اسکول میں جب پاکستان اسٹڈیز کا مطالعہ کرتے تھے، اس میں پڑھتے تھے کہ ہندو بہت ہی مکار تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ بڑے مظالم کیے مسلمانوں کے ساتھ، تو مجھے خود پڑھ کے، کیونکہ میں بھی بچہ تو ظاہر ہے، مجھے نہیں پتہ تھا کہ ہسٹری کتنی فیبریکیٹڈ ہے کتنی نہیں ہے، مجھے خود پڑھ کے بڑی شرمندگی ہوتی تھی، نفرت ہوتی تھی اپنے آپ سے کہ یار یہ میں کیا ہو گیا، مجھے کہاں پیدا کر دیا خدا نے۔ تو جو میرا کلاس فیلو ہے، جو میرے ساتھ پڑھ رہا ہے یا جو وہاں سے پڑھ چکا ہے یہی کورسز، وہ مجھ سے پیار کیوں کرے گا؟ وہ مجھے ایک نارمل ہیومن بینگ کیوں کنسیڈر کرے گا؟ 18ویں ترمیم کے بعد جب تعلیم کا شعبہ صوبوں کو منتقل کر دیا گیا تو اس کے بعد نصاب بدلنے کا اختیار ملک کے تمام صوبوں کو دے دیا گیا، لیکن اس میں یکساں نصاب کی وجہ سے وفاق نے پھر اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی، بلکہ پی ٹی آئی وہ جو لانے والے جو فورسز تھی ان کو بھی یہ محسوس ہوا کہ جی کریکولم کو دوبارہ سینٹر کی طرف آنا چاہیے۔ مجھے میں کام شروع ہوا، پھر ہوتے ہوتے لاسٹلی انہوں نے کہا کہ ہم سنگل نیشنل کریکولم بنائیں گے۔ عمران خان نے تو نعرہ ہی لگا دیا تھا یکساں نصاب کا، وہ تھا ہی اسی لیے کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو صوبوں کو آزادی ملی ہے نصاب بنانے کی، اس کو واپس لے لیا جائے۔ پاکستان میں نصاب تعلیم کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو پوری سوسائٹی کو، اسٹیٹ کو کنسنسس کرنا پڑے گا کہ کیا ہم اس ملک میں ایک ماڈرن سائنٹیفک ڈیموکریٹک سوسائٹی چاہتے ہیں یا ہم ایک تھیوکریٹک اور ایک انتہا پسند سوسائٹی چاہتے ہیں۔ جب یہ ہم 2 فیصلے کر لیں گے تو پھر میرا خیال میں ہم اپنی ڈائریکشن سیٹ کر سکیں گے۔ پھر مذہبی رواداری کا ہونا چاہیے، اس پہ بحث ہوتی ہے مگر ہوتا نہیں ہے، زبردستی مذہبی مضامین پڑھائے جاتے، اور جتنا مذہبی مواد بچوں کے ذہن میں کم ہوگا اتنا زیادہ اس کا ذہن اجلا ہوگا۔ پھر یہ کہ کریٹیوٹی کی طرف نہیں جاتا ہمارا نصاب۔ کہ ہمارے نصاب میں ہم
ایک تو جو دوسری اقلیتی مذاہب ہیں جو دوسرے، ان کو ان کی پازیٹیوٹی کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے ہمیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اپنے نوجوان نسل کو سائنسی اور تحقیقی طرز کا نصاب نہیں پڑھایا تو دنیا بہت آگے نکل جائے گی. تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا موجودہ نصاب نقائص پر مبنی ہے. نوجوان نسل کے بہتر مستقبل کے لیے اس نصاب کو جدید تقاضوں کے مطابق بنانا ہوگا. شوکت قرائی، وائس PK.net کراچی. آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net.